شرط یہ ہے کہ اگر ان کے اختیار میں وہ اشتہار لانا ہے تو وہ اشتہارات حلال چیزوں کے ہونے چاہیے. آپ یہ جو اسکرین کے اوپر اشتہار دیکھ رہے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ حلال چیز کا بلکہ اس میں سے بعض چیزیں مباحات سے نکل کر مستحبات کے قبیل سے ہیں. یعنی کتاب پڑھنا، اور یہ کتابیں دراصل دینی کتابیں ہیں. دارالکتاب دیوبند تقریباً 40 سال پرانا ایک تجارتی فرم ہے، اور اس کا ایک الحمدللہ ملک میں نام ہے، اور بہت سارے مدارس کی اور افراد کی اس نے دینی کتابوں کی ضرورت کو گزشتہ 40 سال میں پورا کیا ہے. تو آپ میری اسکرین کے اوپر یہ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کی کوئی بھی دینی کتابی ضرورت ہو جس کا تعلق، کتاب کا تعلق اگر وہ خصوصاً اردو زبان سے ہے، بہت سی ہندی کی کتابیں بھی موجود ہیں، تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کتابیں منگا بھی سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ وقتاً فوقتاً میری ویڈیوز پر اشتہار دیکھیں گے. ایک چیز کا اضافہ میں ضرور کر دوں، اس نمبر پر خدا کے واسطے فون کر کے میرے تعلق سے نہ پوچھیے گا کہ میں کہاں ہوں، چونکہ آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا. یہ صرف تجارتی مقصد سے ایک نمبر ہے جو وہاں پر دیوبند میں دیا ہوا ہے. یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس نمبر پہ کال کرنی شروع کی کہ بھائی وہ کہاں ہے، تو اس پر کال کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کو جواب صحیح ملے گا، اور جواب مل بھی جائے تو وہ میری طرف سے نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس نمبر کو آپ جس مقصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اسی مقصد کے لیے آپ استعمال کریں. تو بہرحال یہ جو 2-3 باتیں ہیں اب انشاءاللہ ہم لنک پبلک کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اس تعلق سے کوئی بات تو نہیں کہنی ہے بھائی؟ آپ حضرات کی اجازت ہے نا، اپنی ویڈیوز میں اس کو لگا سکتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ بالکل بالکل حضرت لگا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے کتاب منگائے، کیا کتاب منگائے. ایک تو آپ کی کتابیں میں چاہتا ہوں کہ کم از کم جو 2 کتابیں آپ کی یہاں پر ہے جو سب سے زیادہ معروف اور مقبول ہیں اس کا مختصر تعارف ہو جائے. باقی دیگر کتابوں کا تو ہوتا رہے گا، ضرور پڑھنی چاہیے. ابھی دوران سفر آپ نے اپنی کتاب یہ تجدید دین کا تعارف کراتے ہوئے یہ بتایا کہ میں روزانہ 10 صفحے لکھتا تھا، اور تعجب ہوگا ہماری آڈینس کو کہ مفتی صاحب نے صرف 1 مہینے کے عرصے کے اندر ہی جیسے کہ ہمیں بتایا حضرت نے کہ اس کتاب کو لکھ لیا. ایک گلوبلائزیشن، تجدید نہیں، گلوبلائزیشن کے تعلق سے وہ تھا. تو 1 جی مہینے میں ہاں، وہ کتابیں لکھ لی، اور اس کے جی بعد یہ جی جی دونوں کتابیں بہت کم عرصے میں لکھ لی. اور پھر ایک جی ہاں. قلم تھوڑا سا رک جیسا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں مختصر تھا اپنی وہ کتاب وہ یہ اصل میں ہمارا تعارف کی بات یہ ہے کہ یہ تعارف مختصر نہیں ہونے کا، بڑا مطول ہو جائے گا. تو اس کو ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے کی اسٹریم پہ ڈالتے ہیں کہ انشاءاللہ گلوبلائزیشن اور اسلام کیسے لکھی. ایک اس پر مختصر سی گفتگو ہو جائے گی. پھر تجدید دین، تاریخ تجدید دین، اس کا موضوع کیا ہے اور کیسے لکھی اس کا. یعنی اچھا یہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ دونوں کے پیچھے جو داستان ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. باقی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے مدارس مزاج و منہاج، اس پر مدارس کے تعلق سے جو والد صاحب نے کچھ لکھا ہے یہ ان کی کتاب ہے. اس طرح اسلام، حقائق اور غلط فہمیاں. جی تو یہ اس میں اسلام کے تعلق سے کچھ اعتراضات ان کا جواب ہے. نئے ذہن کے شبہات اور اسلام کا موقف، تو عنوان سے واضح ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے. اور قرآن کریم کے واقعات، یہ مستند حوالوں سے قرآن کریم میں جو واقعات ہیں ان کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ جو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہیں، والد صاحب کی تقریباً 48 کتابیں اس وقت مطبوع ہیں، اور 3-4 کتابیں ان کی جلدی ہی آنے والی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلیں جی میں لنک پبلک کر رہا ہوں. اچھا، لنک پبلک ہونے جا رہا ہے، تو درخواست یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پہلے نان مسلم بھائیوں کو جڑنے دیں، اور شروع کا 1.5 گھنٹہ جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ مسلم بھائی جوائن کر لیجئے. مفتی صاحب کئی ٹائم بعد آ رہے ہیں، تو پہلے نان مسلم جوائن کریں تو تھوڑا ذرا وہ جو رفتار سی رکی ہوئی ہے وہ پھر سے وارم اپ ہو جائے گا ایک دم سے. مسلمان بھائی تھوڑا صبر کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بیک اسٹیج. ہاں بالکل صحیح ریکویسٹ ہے، اور یہ ہمارے اصول کے بھی موافق ہے. یہی اصول ہم نے بنایا بھی تھا کہ شروع میں غیر مسلم بھائی اور اس کے بعد پھر مسلمان بھائی. تو کیونکہ یہ اسٹریم ایکس پہ بھی چل رہی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ لوگوں کے کہ ہم کس طرح جوائن کر سکتے ہیں. تو کوئی وہاں پہ بھی لنک ڈراپ کیا گیا ہے؟ لنک ڈراپ نہیں کیا، اگر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے نیچے جی آپ وہاں کر دیجئے. مسلمان بھائیوں کو میں نے کہا تھا، پہلے ہی درخواست کی تھی کہ نہ جوائن کریں. ان کو کسی وجہ سے اگر وہ داخل ہو جائیں گے تو آپ حضرات کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھا جائے گا، برا نہ مانیے گا. نان مسلم بھائی کو ہم تھوڑی دیر شروع پورا باہر رکھا جائے گا حضرت. ان کو مسلمان بھائیوں کو کئی بار بولا ہے.
ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیسے جوائن کریں، تو ان کو یہ بتا ہاں دیں وہ بھی لنک وہاں ذرا ڈال دیں، بصالت آدم صاحب جی وہاں ڈال دیجیے لنک، ٹھیک ہے، اوکے۔ ابو شاکر صاحب کیا حال چال ہے؟ مفتی صاحب پہلے تو آپ کا ویلکم، سیر سپاٹے کر کے آپ واپس آئے ہیں تو آپ کا ویلکم۔ سیر سپاٹے نہیں، الہاد کی گرتی ہوئی دیواروں کو مزید گرا کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ آئے ہیں تو میں نے بھی آپ اسی معاملے میں آپ سے پنگے لینے ہیں۔ تو پہلے تو میں آپ نے جو تبصرہ کیا، چھوٹی سی میں بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ کہنا کہ کوئی اندھ وشواسی ہے، کم سے کم میں اس سے بیوقوفی نہیں سمجھتا۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ وہ تو بے وقوف کا لفظ بول رہے ہیں بھائی، انہوں نے یہ نہیں خالی اندھ وشواسی نہیں کہا، انہوں نے کہا بے وقوف اندھ وشواسی، ہمیں لفظ بے وقوف پر اعتراض ہے۔ آئی کنڈیم دیٹ۔ تو بس پھر میں آپ سے اگری کرتا ہوں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اندھ وشواسی کہنا ٹھیک ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں لفظ بے وقوف پر اعتراض ہے۔ وی آر آن دا سیم پیج۔ مفتی صاحب میں نے آپ کا 40 منٹ کا ویڈیو دیکھا تھا جو آپ نے کہا تھا کہ مسلمان بھی بہت کنفیوزڈ ہیں پری ڈیسٹینیشن کے بارے میں۔ ایک منٹ، یہ مفتی اسماعیل کا میں کامنٹ دیکھ رہا ہوں، مفتی عبداللہ صاحب اگر ان کو کسی طرح لیا جا سکے تو لے لیجیے گا۔ میں نے گفتگو کی ہے ان سے پرسنلی، انشاءاللہ وہ اگر آنا چاہیں گے تو ضرور آ پائیں گے۔ ہاں تو جگہ وگہ بن جائے گی ان کے لیے۔ جی انشاءاللہ۔ جی بھائی ابو شاکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تقریباً 1 منٹ کی بیک گراؤنڈ اس پہ، زیادہ لمبا نہیں، 1 منٹ کی بیک گراؤنڈ اس پہ بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے سے ہی یہ سوال اٹھ رہے ہیں پری ڈیسٹینیشن پہ، قدر پہ۔ تو آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر ہر چیز طے ہوئی ہے تو پھر فری ول کا کیا کام ہے، اور آپ نے ایک قادریہ پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے ہی طے ہے، تو جنت اور جہنم پہلے سے ہی طے ہے، اسی حساب سے جنت اور جہنم چلے گی۔ اور آپ نے ایک ہائیبرڈ ماڈل پیش کیا تھا کہ بعض چیزوں میں تقدیر ہے، جیسے آپ کب پیدا ہوں گے، کتنے لمبے ہوں گے، کس نسل میں ہوں گے، اور بعض چیزوں میں آپ کو اختیار ہے، فری ول ہے آپ کے پاس۔ آپ نے یہی ماڈل کیا تھا، میں نے درست کہا ہے آپ؟ بولے آگے بولے۔ ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب یہ سوال جو آپ نے کھڑا کیا تھا، اس کا جواب یہی سوال حضرت محمد کے دور میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر سب کچھ طے ہے تو پھر ہمیں یہ ڈیلز کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا کرنے کی؟ ہمیں یہ اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ہم ابینڈن کر دیں۔ صحیح۔ تو حضرت محمد نے بھی اس کو ایڈریس کیا تھا۔ جی بالکل کیا تھا۔ تو وہ آپ نے مینشن نہیں کیا، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیوں نہیں مینشن کیا، کہ اگر اس کو بھی مینشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب اپنے انداز میں بھی دیا، یعنی حدیث کے اندر بھی دیا، وہ جواب بھی من جانب اللہ ہی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اور وہ دونوں جواب لوگوں کے سامنے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ جواب دیا کہ کل میسر لما خلق لہ، کہ ہر شخص کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تم اپنا کام کرتے رہو، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم کس گروپ میں ہو، جنتی گروپ میں ہو کہ جہنمی گروپ میں ہو۔ تمہارا کام اب یہ ہے کہ تم کام کرو گے بس۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجبور ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم مجبور نہیں ہو۔ اب اگر تمہارا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے کاموں کو تمہارے لیے آسان کر دے گا کہ جن کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، یا ایسے کاموں کو آسان کر دے گا جن کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال سن لیجئے۔ ایک آدمی مثلاً کسی ایسی جگہ پر پیدا ہوا، مثلا نارتھ کوریا میں پیدا ہو گیا۔ اب نارتھ کوریا میں اسلام، ہندوازم، یہ کسی بھی مذہب کا کوئی چرچا نہیں ہے وہاں گزشتہ 40-50 سالوں سے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ظلم کو نہ برداشت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا،
اور جو بھی آدمی وہاں سے بھاگتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دراصل موت کے کنویں میں کود رہا ہے. لیکن کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ چھلانگے لگاتا ہوا اور جناب مائنز کو کراس کرتا ہوا وہ ساؤتھ کوریا گیا یا چائنا جا کے ساؤتھ کوریا گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک آپ کو میں تھاٹ پروسیس دے رہا ہوں. اب یہ جو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوا, یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوا. بہت سارے لوگ ٹرائی کرتے ہیں, مر جاتے ہیں, یہ آسانی کے ساتھ یا کچھ مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے زندہ بچ گیا اور یہ ساؤتھ کوریا آ گیا. ساؤتھ کوریا میں اس کی ملاقات ہوئی کسی مسلمان سے اور اس نے اس کو اللہ کا تعارف کرایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کا سفر ہوا ہے نارتھ کوریا سے ساؤتھ کوریا تک اور آخر میں اس کا مسلمان سے ملنا اور اس کے بعد اسلام قبول کر کے اس کا اسلام پر خاتمہ ہونا, اس میں کچھ نہ کچھ سہولت اللہ تعالیٰ کی, کچھ نہ کچھ کیا مکمل سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اس کا انجام اسی طریقے سے ہوتا. تو یہ جو سہولت ملی ہے یہ من جانب اللہ ملی ہے تاکہ وہ وہاں جائے, ایک انسان سے ملے اور پھر وہ اسلام قبول کرے. یہ فرق ہے. جی مفتی صاحب, یہ ایک جو حدیث ہے مسلم 639 میں, چھوٹی سی ہے, وہاں پہ حضرت محمد کہتے ہیں one among you acts like the people of paradise until between him and paradise 1 cubit. ہاں, کیا ہے دوبارہ مسلم 6390 6390. جی ہاں, مشہور بک 53 63901 ہے یا بس 0 ہے؟ 6390. اور ایک حضرت علی سے بھی روایت ہے, وہ بھی بڑی اسپیسیفک ہے. نہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں, پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ کدھر آ گیا, کون سی بک 53؟ ویٹ یہ کچھ sunna.com کا سیٹ وہ بدل گیا کیا؟ یہ sunna.com سے نہیں لی. پھر کہاں سے لی ہے؟ یہ کسی اور ویب سائٹ, دوسری ویب سائٹ سے. sunna.com کا وہ بھی بدل گیا ہے, اس کا سارا چینج ہو گیا. نمبرنگ کی پرابلم. لیکن میرا حدیث وہی ہے. ٹھیک ہے, ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنة حتى ما يكون بینه وبینها الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار. جی. One among you acts like the people of paradise until between him and paradise 1 cubit. Suddenly the writing of destiny overcomes him and he enters the hell. تو ابھی میں ایک کافر ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. ہو سکتا ہے 27 اکتوبر 2027 میں آپ کی مسجد میں آگے اسلام قبول کر لوں, باہر جاتا ٹرک سے مر جاؤں, کیونکہ میری ڈیسٹنی نے مجھے اوور پاور کر لیا. اسی طرح آپ مفتی صاحب, آپ ہر عمل وہ کر رہے ہیں جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. ہو سکتا ہے 2 سال بعد آپ مرتد ہو جائیں اور اگلے دن فوت ہو جائیں, آپ جہنم میں چلے گئے. اور اس کی ایک ایگزامپل اور بھی حضرت محمد سے ملتی ہے کہ ان کا ایک صحابی تھا. تو رک جائیے ہولڈ آن, ابھی یہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی یہیں رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ میری مسجد میں آ کر اسلام قبول کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسی حالت میں مر جائیں اور جہنم میں چلے جائیں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں نے آپ کی مسجد میں آ کے سنسیئرلی اسلام کو قبول کر لیا, میں ٹرکس مجھے مار دیتا ہے, تو میں ابھی آپ یہ کریں کہ 2027 میں دونوں باتیں ممکن ہیں. میری مسجد میں آ کر آپ کا اسلام قبول کر لینا اور اسی حالت میں خدا کرے کہ آپ کی عمر طویل ہو, 2027 سے بھی آپ آگے جائیں, لیکن یہ کہ یا اسی حالت میں کبھی بھی مر جانا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں مر جاتا ہوں تو اس کے بعد تو مر جاتا ہوں نہیں, ابھی کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, ابھی تو میں اپنی ڈیسٹنی کے مطابق وہی عمل کر رہا ہوں جو میری ڈیسٹنی میں لکھا ہوا ہے. آپ کو تو پتہ نہیں نا ڈیسٹنی کیا ہے, وہ تو 2027 کی بات ہو رہی ہے. ابھی کیا کرنا ہے؟ مجھے حضرت محمد کی ہدایت ہے کہ عمل اچھے کرو. ہاں ٹھیک ہے, تو عمل اچھے کر رہے ہیں. ہاں, میں اپنے حساب سے, اپنی مائنڈ کے حساب سے اچھے. نہیں, ایک منٹ, ہدایت حضرت محمد کی, عمل اپنے مائنڈ کے اعتبار سے, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, اب کیونکہ میں تو ابھی تو میں اللہ پہ بلیو نہیں کرتا. تو پھر حضرت محمد کی ہدایت کہاں کو بیچ میں لیا ہے؟ نہیں, تو حضرت محمد کی آپ کے لیے ہدایت ہے نا. نہیں, ایک منٹ, میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں تو عمل کر رہا ہوں,
میں تو عمل کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے سامنے دو راستے ہیں. 27 میں میری مسجد میں آ کر اسلام قبول کر لینا یا ارتداد کی حالت میں مر جانا. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں وہ تو تبھی پاسبل ہے نا. میں جب آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آؤں گا تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. بھائی میں آج کی تاریخ میں پوچھتا ہوں 2 سال بعد آؤ گے, ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ حضرت محمد کی ہدایت کے مطابق اچھا عمل کرنا چاہیے, تو اچھا عمل آپ کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں اپنے اعتبار سے اچھا عمل کر رہا ہوں. میں حضرت محمد کی اس تعلیمات پہ چل رہا ہوں. کیا میں اپنی عقل کے مطابق اچھے عمل کر رہا ہوں. تعلیم نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں میں حضرت محمد سے کچھ نہیں ہوگا. حضرت محمد نے کہا ہے اچھے عمل کرو. ہاں تو اچھے عمل کرے نا, کیوں نہیں کر رہے؟ اچھے اپنی عقل کے مطابق. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنی عقل کے مطابق اچھے عمل کرو. یہ اچھا یہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ اپنی عقل کے مطابق نہ کرو؟ نہیں, یہ لکھا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اچھے عمل وہ اچھے عمل ہے. نہیں انہوں نے صرف اچھائی وہ ہے جو خدا کہے, نہ کہ جو ابو شاکر کہیں. نہیں میں تو اپنی عقل کو سپریم سمجھتا ہوں نا اللہ سے. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کیوں چل رہے ہیں؟ اب میں آپ اپنی عقل کے مطابق چلو. میں جو لٹرلی حضرت محمد کہہ رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت محمد کی تعلیم کے مطابق چل رہا ہوں, اس کا مطلب آپ حضرت محمد کی تعلیم کو سپریم سمجھتے ہیں نہ کہ اپنی عقل کو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی عقل کو سپریم سمجھتا ہوں. کدھر جانا ہے بھائی؟ بہت سے عمل جو ہیں جو وہ کہتے ہیں میں انہیں درست نہیں سمجھتا, نہیں کرتا. بات ایک کرنی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے؟ نہیں میں اپنی عقل پہ. گیم اوور ہو چکا. گیم کیسے گیم ویسے فنش ہو چکا. ابھی یہ تو ایڈیشنل ٹائم چل رہا ہے. میری جو ڈیسٹنی ہے وما آتاکم الرسول فخذوا, میری کافرانہ ڈیسٹنی مجھ پہ حاوی ہے اس وقت. یہ کیسے پتا ہے؟ حدیث میں تو نہیں ہے. وہ جو صحیح مسلم کی آپ نے روایت دی ہے اس میں تو نہیں لکھا ہوا. کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں اچھے عمل نہیں کر رہا. کیونکہ بھائی آپ کو جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے یہ تو ابھی آپ کو نہیں پتا نا. نہیں مفتی صاحب, حضرت محمد اسلام کے مطابق ہر بندے کی ڈیسٹنی ہے. ویسے بات یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے کو آپ نے خود ہی حل کر دیا. بالکل, مجھے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دوسرے بات یہی ہے کہ ایک انسان کو جس دن یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے تو ہم فوری طور پر یہ مان لیں گے کہ وہ انسان مجبور ہے. اور جب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے وہ انسان مجبور نہیں ہے. اپنے عمل کے اعتبار سے اس کو اختیار ہے, اور اس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اچھے اعمال کرتا رہے. اور اچھے اعمال وہی ہیں کہ جن کو قرآن اور سنت میں اچھا عمل کہا گیا ہے. اپنی عقل کے مطابق کوئی چیز اچھی ہے بری نہیں ہوتی ہے. تو that's all from our side. آپ نے تقدیر کے مسئلے کو شاندار سمجھایا ہے. ابو شاکر صاحب آپ مبارکباد کے مستحق. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب, دین اگین ویلکم. آپ سے دوبارہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی. سو آل دی بیسٹ ٹو یو. آن لائٹر نوٹ میں آپ کو بتاتا چلوں, شاید آپ کو یہ بات نہ معلوم ہے لیکن ماشاءاللہ آج آپ آج کی اسٹریم پہ سیر سپاٹے کے لیے نکلے تھے. جی میں تو آتا ہی سیر سپاٹے کے لیے ہوں, مفتی صاحب سے پنگا لینے کے لیے. مفتی صاحب جب سے گئے ہیں ہو گیا پنگا کا الٹا ہو گیا. الہاد کا دروازہ اور کھل گیا آپ کی ایبسنس میں. نہیں ملحد تو کھل گیا, ملحد جو ہے اور کھل گیا. اوکے مفتی صاحب تھینک یو. ذاکر صاحب مجھے لگتا ہے اب عمر نہیں رہی پنگے لینے کی. نہیں مفتی صاحب سے تو پنگے لینے ہی لینے ہیں, اس کو آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے ہدایہ کا بھی انتظار کر رہے ہیں. مجھے ہدایہ پڑھنی شروع کی تھی آپ نے. نہیں وہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ مجھ سے اگری نہیں کریں گے. آپ تو ابو حنیفہ سے بھی اگری نہیں کرتے تو پھر آپ سے ٹھیک ہے پڑھنے کا کیا فائدہ. ہدایہ پڑھ کر آئیے گا پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے چلیں اگلے کالر کو لیجیے. بائے. عجیب منطق ہے, کہہ رہے ہیں الہاد کا دروازہ کھل گیا ہے, دھوتی کو دروازہ کہتے ہیں. جی ایکس کو لے لیتے ہیں. اچھا حضرت آگے بڑھنے سے پہلے ابھیشیک کمار, اگر تو پھر وہی گھسا پٹا سوال کرنا ہے تو خود لیب ہو جاؤ, نہیں تو آج بین ماروں گا. جی حضرت آپ آگے بڑھیں. کون سا سوال ہوگا؟ جی بھائی مسٹر ایکس کیا حال چال ہے؟ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. بہت دنوں بعد آئے آپ واپس. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جی میرا سب معراج کو لے کے سوال ہے کہ جو قریب کتنے سال بعد ہوا تھا,
ہجرت کے 1-2 سال بعد میں نے پڑھا ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا تھا، لیکن جو اس میں پروفیٹ محمد صاحب نے آ کے جب لوگوں کو بتایا تو پہلے تو لوگوں نے بلیو نہیں کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ ہجرت کے 1-2 سال بعد ہوا تھا معراج کا واقعہ؟ جی مجھے جہاں ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، نہیں ہجرت سے وہی میں ہجرت سے کئی سال پہلے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، اور عام الحزن یعنی جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا، اسی طریقے سے طائف کا واقعہ ہوا، یہ غالباً سن 8 بعثت یعنی بعثت کا 8واں سال ہے، تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی ہجرت سے سمجھ لیں کہ 3-4 سال کے اندر پہلے نہ کے بعد، یعنی کہ جب آپ کی عمر لگ بھگ 48 اور 49 ایئرس کی رہی ہوگی۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ جی تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے بلیو نہیں کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر پروفیٹ محمد صاحب ایسا کہہ رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں بیت المقدس ہو کے آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ماسک ہے، لیکن ایک آرٹیکل میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو وہاں کی ماسک ہے بیت المقدس کی، وہ 70 سی میں قریب پوری نشٹ کر دی گئی تھی، اور پروفیٹ محمد کی ڈیتھ کے بعد، پروفیٹ محمد صاحب کی ڈیتھ کے بعد قریب 60-70 سال بعد وہ پھر سے بنائی گئی۔ حضرت ابو بکر کے تعلق سے جو آپ نے بات کہی ہے وہ غلط کہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں وہاں ہو کر آیا ہوں اس لیے میں تصدیق کرتا ہوں، یہ نہیں کہا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تو یہ بات صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے کا دعویٰ کیا ہے، ابھی تک حضرت ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لوگوں نے آ کر بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیت المقدس گئے، آسمانوں کا سفر کیا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر واقعی یہ بات ایسی ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ معراج پر گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، تو میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ ہم ان کی ان باتوں پر بھی تصدیق کرتے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ بڑی ہیں، اللہ کا ہونا، روز جزا کا ہونا، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، جنت اور جہنم، یہ چیزیں زیادہ عجیب ہیں، چاہے جائے کہ ایک آدمی بیت المقدس سفر کر لے ایک رات میں، تو ہم بڑی باتوں پر تصدیق کرتے ہیں، تو چھوٹی بات پر تصدیق کرنے کا تو کوئی مطلب، کوئی نہ کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر کا لقب ہی صدیق ہے، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے ہو کر آیا، اس لیے کہ میں نے مسجد دیکھی ہے۔ ہاں وہاں پر مسجد کے آثار تھے، اگرچہ ایسی مسجد نہیں تھی، مسجد تو وہاں تھی، مسجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ، تو مسجد کے آثار وہاں تھے، کھنڈرات تھے، بالکل پرفیکٹ مسجد نہیں ہوگی جیسے آج بنی ہوئی ہے، بلکہ اگر آپ آج کی مسجد دیکھیں، جس مسجد کو آپ بیت المقدس سمجھتے ہیں، جو گولڈن جس کا گنبد ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے، نہیں وہ تو میں جانتا ہوں، اس کے برابر میں ایک مسجد ہے، اس کے جو انڈر گراؤنڈ، وہ جو انڈر گراؤنڈ حصہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا ہے، اس کا جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پوری عمارت موجود تھی۔ اوکے، تو مطلب یہ بات غلط لکھی تھی اس آرٹیکل میں کہ جو حضرت ابو بکر ہے وہ وہاں پہلے گئے تھے؟ نہیں، گئے، ان کا جانا ایک الگ بات ہے، بالکل گئے ہوں گے، چونکہ تجارت کے سفر پر یہ سب لوگ جایا کرتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس علاقے کا، شام کے علاقے کا سفر کیا ہے نبوت سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ اتنی ڈیٹیل سے، ایک مثلا آپ آج سے 15 سال پہلے کسی جگہ گئے، دلی کی جامع مسجد، لال قلعہ پہنچ گئے، تو اب یہ تو آپ پوچھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں کہ بھائی وہ جو جانور کے باندھنے کا جو کھوٹا ہے وہ دائیں دیوار پہ لگا ہوا تھا کہ بائیں دیوار پر، اتنی ڈیٹیل آپ کو 15 سال پہلے کی یاد رہ جائے گی؟ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اتنی ڈیٹیل کو ذہن میں بھی رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے میں ضرور گئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی گئے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن جو سوالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے سفر کا دعویٰ کرنے کے بعد ہوئے، تو وہ اتنے مائنر سوال تھے کہ فلاں دیوار کا کلر کیسا تھا، اونٹ باندھنے کا کھوٹا کہاں لگا ہوا تھا، اس طرح کے سوال تھے۔ اوکے، اسی کے تعلق سے ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، کہ جب وہاں پہ پہلی بار اللہ نے 50 پریئرز کا ذکر کیا اور بعد میں وہ گھٹتے گھٹتے 5 ہو گئیں، تو کیا اللہ کو یہ پہلے سے پتا نہیں تھا کہ کتنی کرنی چاہیے، کتنی اپروپریٹ ہوں؟ اور جب وہ جا رہے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو جس نبی سے ملے تھے وہاں پہ کہ اتنی بھی کافی نہیں ہوگی، 5 سے بھی کم کروانی چاہیے، لیکن وہ واپس آ گئے،
تو کیا اللہ کو اپروپریٹ پتہ نہیں تھا کتنی کرنی چاہیے، بار بار کیوں ہوا؟ یہ جو پورا واقعہ ہے، اور یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر مرتبہ جا کر ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کہ جی 5 کم کر دیں، 45 ہو گئی، پھر جا رہے ہیں کہ جی 5 کم کر دیں، 40 ہو گئی، یوں ہوتے 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 5 پر آ گئے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے، لیکن دراصل یہ جو کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے جو ایک میٹا فزیکل ورلڈ میں ہوتا ہے، وہ ایک نظام کے تحت ہوتا ہے جس کو ہم تکوینی نظام بولتے ہیں. تکوینی نظام اس نظام سے ذرا مختلف ہوتا ہے جو بظاہر ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے ماتحت مانتے ہیں کہ آپ آگ جلائیں گے تو آگ جل جائے گی، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. یہ تکوینی نظام نہیں ہے. تکوینی نظام ایک الگ نظام ہے جس کو ہم میٹا فزیکل ورلڈ میں اپلائی کرتے ہیں. وہ خدا کا بنایا ہوا وہ بھی نظام ہے، یہ بھی نظام ہے، لیکن وہ عام لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا. اب وہ کیا نظام ہے؟ اس امت کو یہ بتانا تھا کہ تمہارے اوپر یوں تو 50 نمازوں کو دن رات میں فرض کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے 50 نمازوں کو فرض نہ کر 5 نمازوں کو فرض کیا. ثواب 5 کا 50 ہی رکھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی کر دی. 5 نماز کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے 50 نمازیں پڑھی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دن اور رات کی رکعتیں ملائیں، یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک رکعت کو، اگر آپ تھوڑا سا ہماری ٹریڈیشن سے واقف ہوں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو نماز میں عام طور سے جیسے 2 رکعت ہیں فجر میں، تو 2 رکعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 2 حصے ہیں نماز کے، تو ایک حصے کو 1 رکعت کہا جائے گا، دوسرے حصے کو دوسری رکعت کہا جائے گا. تو اگر آپ دن اور رات کی 24 گھنٹے میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے آگے سنتیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، اگر آپ ہر رکعت کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ 50 پہنچ جاتی ہیں. آج بھی مسلمان اگر پوری نماز پڑھے سنت اور نفل کے ساتھ تو وہ 50 ہی رکعت پڑھ رہا ہے. تو یہ جو ڈسکاؤنٹ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے، یہ اس لیے لگ رہا ہے تاکہ آج ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں دیں 5 نمازیں، ثواب دے رہا ہے وہ 50 نمازوں کا. اور ہم جو 50 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ 50 رکعتیں فرض نہیں پڑھ رہے ہیں. کچھ رکعتیں ہم والنٹری پڑھ رہے ہیں، فرض رکعتیں ہم کم پڑھتے ہیں. فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، 6 ہو گئیں، عصر میں 4 ہیں، یہ 10 ہو گئیں، مغرب میں 3 ہیں، 13 ہو گئیں، عشاء میں 4 ہیں، یہ 17 ہو گئیں. تو 17 رکعتیں فرض ہیں، باقی جو اس کے علاوہ ہیں وہ ساری کی ساری والنٹری رکعت ہیں. تو اس احساس کو اس امت کو بتانے کے لیے یہ پورا واقعہ ہوا ہے. جی مفتی صاحب، I got my answer. Thank you. All right, thank you. چلیں جی آگے بڑھیں. اٹرنل سول لیتے ہیں ابھیشیک کمار تھوڑا دیر میں. جی سر، تھینک یو تو صاحب مجھے لینے کے لیے، کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جی نمسکار، السلام علیکم، ست شری اکال ٹو آل آف یو. تو میرا جو کوشچن ہے، دیکھیے میں تھوڑا کمپیریٹیو انالیسس کر رہا ہوں ڈفرینٹ ریلیجن کا. تو 3-4 کنسیپٹ ہیں جس میں سے موسٹ آف دیم میں تو تھوڑا بہت ہی ڈفرینس ہے. جیسے کانسیپٹ آف گاڈ میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہو سکتا ہے ریلیجنس کے بیچ میں. کوئی کہتا ہے ایک ہے، کوئی کہتا ہے مینیفیسٹیشن ہے، دس اینڈ دیٹ. ہیل اینڈ ہیون کا بھی کنسیپٹ ہے، کسی میں الگ طریقے سے، کسی میں الگ طریقے سے. بٹ ہے مورلس گیون بائی گاڈ کہ بھئی یہ چیزیں مورل ہیں، تو کسی میں تھوڑی کم ہے، کسی میں تھوڑی زیادہ ہے، لیکن سب میں کچھ ہے. جو بیسک ڈفرینس میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں ہندو بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں، جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ ہے کنسیپٹ آف سول پہ، جس میں کہ ہم بولتے ہیں کہ ری برتھ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل اپوزٹ کنسیپٹ ہے. مطلب یہ پورا مطلب سب سے بڑا ڈیفرینشیشن 2 ریلیجن کے بیچ میں جو مجھے لگتا ہے وہ ہے ری برتھ کا. اور اس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ میں بھی ڈفرینس ہے. آپ لوگ یہ مانتے ہیں ایک بار جیون ملا ہے، جو جیسا ہے جیو، اچھے سے جیو، اور اس کے بعد تو پھر اوپر ہی جانا ہے. یہ جو لوگ ہندو مانتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ جیو کے مرو گے، سائیکل چلتی رہے گی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آئی تھنک اسی لیے آپ دیکھو گے تو ہندوازم میں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں روکتا ہوں. میں آپ کو یہاں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیون ایک بار ملا ہے اور یہ ایک بار کا جیون ہمیشہ رہے گا، بس جگہیں بدلتی رہیں گی. ٹھیک ہے، اس جگہ ہمارا امتحان ہے، اگلی جگہ ہمارا امتحان نہیں ہے. اگلی جگہ ہمارا جیون یہی چل رہا ہے، امتحان نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہے جی لیں، جیئیں گے ہم خدا کی مرضی کے مطابق. آپ کے ہاں کیا ہے یا ہندو دھرم میں کیا ہے؟ ہندو دھرم میں یہ ہے کہ جی جیون ایک مرتبہ ختم ہوا، پھر ہوا، تو ٹینشن نہیں ہے. اس مرتبہ نہیں، چلو اگلی مرتبہ
یعنی ایگزام اٹمپٹ کریں گے، ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ کریک کر لیں پیپر، ہے نا، یہ بات ہے. جی 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 ویسے میرے حساب سے تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ بھلے ہی میں ہندوازم کی فلسفی کو زیادہ قریب ہوں، بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ مان کے یہ چلنا چاہیے، ایک ہی بار ملا ہے، کیونکہ